الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کرم ہوا اور فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی بن چکے ہیں تو اب ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم کچھ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں ہم ان کو کریں. اگر ہم ان کو نہیں کریں گے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب کہلائیں گے. اگر ان کے مطابق جو انہوں نے کہا ہے وہی کریں گے تو با ادب کہلائیں گے. تو ہمیں با ادب ہونا ہے، بے ادب نہیں ہونا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جو با ادب ہے، نہیں جس کی زندگی میں ادب ہے، جو سب کا ادب کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ آدمی خوش نصیب آدمی ہے، خوش قسمت انسان ہے وہ. لیکن جو بے ادب ہے، جس کے نزدیک بڑے اور چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی تہذیب نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ بدقسمت انسان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو چند نوجوان جو نئے ایمان لائے ہوں گے، یہ سوچے آپ، یا بدو تھے جن کو نئے معلوم تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بائیں جانب بیٹھا ہوا تھا تو ایک بزرگ صحابی آئے اور وہ آ کر بیٹھ گئے. تو حضور نے ان نوجوانوں کی طرف دیکھا کہ وہ نوجوان خاموش بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً غصے ہو گئے اور حضور نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو آدمی بڑوں کو عزت نہ دے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی حضور ناراض ہو گئے کہ ان نوجوانوں کے بیٹھنے پر، کہ تم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو اور ابھی بزرگ صحابی آئے ہیں جن کی عمر بہت زیادہ ہے، وہ تم سے بڑے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے ادب میں تم کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے ادب میں کھڑے نہیں ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی وہ مسلمانوں کی لسٹ میں سے نہیں ہے، مسلمانوں کی فہرست میں سے نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو ادب ہماری زندگی میں آ جائے، یہ بہت ضروری ہے کہ بڑے چھوٹوں کا ادب. آج امت سے ایک چیز جو رخصت ہو گئی ہے وہ ادب ہے. یعنی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ دین کو 2 لفظوں میں بیان کریں، صرف 2 لفظوں میں، تو آپ کیا دین کے بارے میں کیا کہیں گے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 2 لفظ تو تم نے بہت بڑی بات کر دی. 2 لفظ جو ہیں یہ تو بہت بڑی بات ہے. 2 لفظ نہیں بلکہ میں دین کو 1 لفظ میں بیان کر سکتا ہوں. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور بتائیں. تو غوث پاک نے فرمایا کہ دین پورا ادب کا نام ہے. یعنی ایک ہی لفظ میں سارا دین کا خلاصہ، سارا دین کا نچوڑ ایک ہی ہے کہ فرمایا کہ سارا دین کا خلاصہ ادب ہے. دین ادب کا نام ہے. اور ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو آدمی با ادب ہوتا ہے، جو سب کا ادب کرتا ہے، با ادب آدمی ہوتا ہے، شیطان اس سے مایوس ہو جاتا ہے. یعنی شیطان کا مایوس ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. شیطان کس سے مایوس نہیں ہوتا، لیکن یہاں فرمایا کہ شیطان اس سے مایوس ہو جاتا ہے. یعنی شیطان اس کو اوپر بس نہیں چلتا. یعنی جو آدمی بے ادب ہوگا وہ قرآن کی بے ادبی کرے گا، علماء کی بے ادبی کرے گا، مسجد کی بے ادبی کرے گا، اور وہ جو ہے بڑوں کی بے ادبی کرے گا اور والدین کی بے ادبی کرے گا، تو شیطان کے جھانسے میں آ جائے گا. وہ جو آدمی با ادب ہوگا وہ سب کی عزت کرے گا، سب کا ادب کرے گا، تو شیطان اس سے مایوس ہو جاتا ہے. تو ہمیں شیطان کو مایوس کرنا ہے. اگر شیطان ہم سے مایوس ہو گیا تو جنت کے دروازے ہمارے لیے کھل گئے.
اگر شیطان بھی ہم سے مایوس نہیں ہوا تو جنت کے دروازے ہمارے لیے بند ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے خود بھی ادب سیکھیں اور اپنے بچوں کو ادب سکھائیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے بچوں کو ادب سکھاتا ہے، آج کل کیا ہوتا ہے، ہم لوگ ادب سکھاتے نا تو خالہ کا ادب سکھاتے، ماموں کا ادب سکھاتے، بس پھوپھو کا ادب کوئی بھی نہیں سکھاتے گھر میں، نہیں۔ اس لیے ہمارے بچے جب چھٹیاں ہوتی نانی کے پاس زیادہ جاتے، ماموں کے پاس، نانی کے پاس، خالہ کے پاس جاتے، پھوپھو کے پاس نہیں جاتے، چاچا کے پاس نہیں جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں نے جو ادب ان کو سکھایا تھا وہیں جاتے، وہ جو ادب نہیں سکھایا ان کے پاس نہیں جاتے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی اپنے بچوں کو ادب سکھائے، اب ادب سکھانے میں کتنی دیر لگتی ہے آدمی کو؟ 1-2 منٹ لگتے ہیں، بھائی ایسا ہے ویسا ہے، ادب سکھائے۔ تو جو آدمی اپنے بچے کو ادب سکھاتا ہے چند سیکنڈ کے لیے، تو اس آدمی کو 3.5 کلو گیہوں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی 1 سیکنڈ یا 1 منٹ لگا لو آپ، 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گی۔ یعنی اپنے بچوں کو یہ کہنا ہے کہ بھائی جس طرح آپ ہماری عزت کر رہے ہو، اس طرح اپنے دادا کی بھی عزت کرنا ہے، دادی کی عزت کرنا ہے، اور اپنے خالہ، پھوپھے، ماموں، چاچا جو بھی سب کی عزت کرنا ہے۔ تو جو آدمی اتنا بتائے صرف، تو حضور نے فرمایا کہ اس آدمی کو 3.5 کلو گیہوں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، 3.5 کلو صدقہ گیہوں آدمی روزانہ اگر کرو، بولو اب روزانہ اگر اپنے بچوں کو ادب سکھا رہے تو دن میں ہزاروں کوئنٹل آدمی صدقہ کر سکتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو ادب سکھانا ہے، خود بھی ادب سیکھنا ہے۔ اس لیے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور شیطان اس آدمی سے مایوس ہو جاتا ہے کہ جو آدمی با ادب ہوتا ہے، سب کا ادب کرتا ہے، مسجد کا ادب کرنا ہے، قرآن پاک کا ادب کرنا ہے، اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے، اور کتابوں کا ادب کرنا ہے۔ ایک شخص تو ایک بزرگ ایسے ہیں جن کا نام ہے ابو ایوب سلیمان بن داؤد شاذ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا، بہت بڑے بزرگ تھے۔ تو انتقال ہونے کے بعد کسی نے خواب میں آئے تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، جنت میں ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ دیکھنے والوں نے، جو خواب دیکھنے والے تھے، انہوں نے پوچھا کہ کس بنا پر، کس عمل کی وجہ سے آپ کی مغفرت ہوئی؟ تو انہوں نے کہا، امام ابو ایوب سلیمان بن داؤد شاذ رحمۃ اللہ نے کہا کہ ایک مرتبہ میں اپنی کتابوں کو لے کر سفر میں جا رہا تھا اور راستے میں بارش آ گئی۔ آپ یہ سوچیں کہ اس وقت کتابوں کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ سفر میں، کتاب لے کر۔ یعنی ایک آدمی جو سفر میں بھی کتاب لے کر جا رہا ہے، وہ اپنے مقام پر کتنی کتاب پڑھتا ہوں گا۔ آج کل ہم لوگ کیا لے کے جاتے ہیں؟ فون۔ اگر فون ہے تو ایئر فون بھی ضرور ہو جائے، ایئر فون نہیں ہے تو مزہ نہیں آتا، کیونکہ راستے میں گانے سننے کا ہے نا۔ اور اللہ نہ کرے اسی حال میں موت آ گئی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے چلو بھائی کس حال میں موت آئی بتا، تو کیسے بتائے گا کہ میری موت گانے سنتے ہوئے آئی؟ تو اس لیے سفر کو ایسا سفر بنائے جو ہمارے علماؤں نے، بزرگوں نے اور حضور نے جو سفر بتایا، اس طرح اپنے سفر کو سفر بنائے کہ سفر میں جا رہے ہیں تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے جائیں، سفر میں جا رہے ہیں تو نعت پاک یعنی کچھ اچھی چیز سنتے ہوئے جائیں، اچھا کام کرتے ہوئے جائیں۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کی مغفرت کس طرح ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں سفر میں جا رہا تھا تو میرے پاس کتابیں تھیں، تو بارش ہو گئی تو میں چھپنے کے لیے جگہ نہیں تھی، میں نے سوچا کہ ان کتابوں کو کیا کروں، اگر ان کتابوں کو ایسا رکھوں گا تو کتابیں بھیگ جائیں گی، تو میں کیا پڑھوں گا؟ اس وقت زمانہ تو نہیں تھا بھائی کتابیں پھٹی دوسری لا لو، ایک کتاب بڑی مشکل سے ملتی تھی، قرآن پاک بھی اتنے نہیں تھے، بڑی مشکل سے ملتے تھے قرآن پاک۔ تو بارش جب آئی تو انہوں نے کتابوں کو نیچے رکھا، کتابوں کے اوپر لیٹ گئے، کتابوں کے اوپر لیٹ گئے، اور انہوں نے فرمایا کہ پوری رات بارش آتی رہی، پوری رات بارش آتی رہی، اور پوری رات کتابوں کو سینے سے لگا کر یوں لیٹے رہے۔ صبح کے وقت جب بارش پوری ختم ہوئی، جب کتابوں کو لے کر اپنی منزل پر گئے تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کتابوں کو ادب کرنے کی وجہ سے میں نے مغفرت فرما دی۔ وہ کون سی کتاب تھی؟ حدیث کی کتابیں ہیں اور قرآن کی تفسیر کی کتاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس بنا پر مغفرت فرما دی کہ تم نے کتابوں کا ادب کیا ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ کیسے بنے؟ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہو، اتنا علم آپ کے پاس، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے کہا کہ میں کتابوں کا اس طرح ادب کرتا ہوں، اگر کتاب ایسی رکھی ہوئی ہے قرآن، اور اب قرآن تو لائن سے ہے لیکن جو تفسیر اور حدیث کی کتاب ہے نا، ان میں یہاں بھی لکھا رہتا، یہاں بھی لکھا رہتا، اوپر بھی چاروں طرف لکھا رہتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں کتاب کو پڑھتا ہوں تو میں کتاب کو پھراتا نہیں ہوں، جس طرح میں نے ایسا پڑھا، اب مجھے یہاں سے پڑھنا ہے تو کتاب کو پھرانا نہیں ہے، بلکہ میں خود اٹھ کر وہاں پر جاتا ہوں، پھر ادھر سے پڑھنا ہوتا ہے ادھر سے اٹھ کر وہاں پر جاتا ہوں۔ تو قرآن کی کتاب کا، قرآن کا اور تفسیر کا، احادیث کا اتنا ادب کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بنایا۔
کہ ساری دنیا کے اندر اور ساری دنیا کے لوگ ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو ہر چیز کا ادب کرنا ہے، قرآن کا ادب ہے، کتاب کا ادب ہے، مسجد کا ادب ہے۔ مسجد میں ہم دنیا کی باتیں نہ کریں۔ مسجد میں جو آدمی دنیا کی باتیں کرتا ہے حضور نے فرمایا کہ اس آدمی پر لعنت ہے۔ مسجدیں بھی آ کے ہم زور زور سے فون پہ باتیں کر رہے ہیں، تو یہ سب لعنت والے کام ہے۔ کبھی انشاءاللہ جب مسجد کا موقع آئے گا تو میں مسجد کے اوپر تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو ہر چیز کا ادب کرنا، جیسے والدین کا ادب ہے، اگر ہمارے اندر سے کوئی چیز ختم ہو رہی ہے تو ادب ختم ہو رہا ہے، اور جو آدمی ادب سے محروم ہو گیا تو اس نے بہت بڑی چیز کو مس کر دیا، یعنی بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا۔ من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جس آدمی کے دل میں رحم نہیں ہے، بڑے چھوٹے کا ادب نہیں ہے، قدر نہیں ہے، وہ آدمی دنیا اور آخرت کی تمام خیر اور بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ یعنی ایک آدمی دنیا اور آخرت کی خیر سے محروم ہونا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی کو بلایا جائے اور اس کے جو ہے کاغذات، زمین کے کاغذات، گاڑی کے کاغذات سب چھین لیے جائے، فون چھین لے جائے، اور اس کے کپڑے وپڑے سب چھین کے اس کو ننگا کھڑا کر دیا جائے برہنہ، تو اس کے اوپر کیا بیتے گی؟ تو اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل کے اندر ادب نہیں ہے اور احترام نہیں ہے اور عزت نہیں ہے تو آدمی دنیا و آخرت میں تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ وہ کتنا بھی کام کرتا رہے، نیک کام، وہ سوچتا ہے میں نیک کام کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کے نیک کاموں کو قبول نہیں فرما رہے نا۔ تو اس لیے ہمیں ادب کرنا ہے، بڑے چھوٹے کے ادب۔ سب سے پہلے والدین کا ادب، والدین کا ادب ہے تو سب کچھ ہے، والدین کا ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 بھائی تھے۔ کتنے بھائی؟ 3 بھائی۔ اللہ کرے یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ تو تھوڑے دن تک تو والد صاحب کے ساتھ سب رہ رہے تھے، والدہ، والد صاحب، تینوں بھائی رہ رہے تھے، خوش و خرم رہ رہے تھے۔ کچھ دن کے بعد جب کاروبار بڑا ہوا اور تینوں جب بڑے ہو گئے تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ اب ہمیں اپنی جائیداد جو دولت اس کو تقسیم کر لینا چاہیے۔ کب تک رہیں گے ایک ساتھ؟ اب ایک ساتھ رہنے میں مزہ نہیں ہے، اب الگ الگ رہیں گے۔ تو بڑے بھائی نے کہا ٹھیک ہے، دوسرے نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں نے تقسیم جب کیا تو جائیداد کو تقسیم کر دیا۔ جو تیسرا بھائی تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے خدمت لینی تھی والدین کی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرو، تمہارے کو اگر دولت تقسیم کرنا ہے تم ایسا کرو، دولت تم دونوں لے لو، میرے کو والد صاحب اور والدہ کو دے دو، میں ان کو دیکھ لیتا ہوں، تم جائیداد تم دونوں لے لو، دونوں تقسیم کر لو، مجھے کہیں جھونپڑی ہے تو چھوٹی جھونپڑی دے دو، کچا گھر میں رہ لیتا ہوں، والد صاحب کو مجھے دو، میں ان کی خدمت کر لیتا ہوں۔ دونوں بھائی راضی ہو گئے۔ اچھا چھوڑا، ہم لوگ تقسیم کر رہے تھے ان کے واسطے، کیونکہ تقسیم کرنے سے پہلے بات یہ تھی کہ 1 مہینہ والد صاحب میرے پاس، 1 مہینہ تیرے پاس، 1 مہینہ تیرے پاس۔ اب انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ کائے کو بھائی کو، پوری زندگی میں ان کی خدمت کروں گا، میرے پاس رہو، تم دونوں جائیداد لے لو۔ اب ان دونوں نے زمین جائیداد لے لی، چلے گئے۔ اب یہ والد صاحب کی خدمت کرتے رہے، خدمت کرتے کرتے، ادب کرتے 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 والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور جب ان کے پاس زمین جائیداد تو آئی نہیں تو غریب ہو گئے، غربت تھی بہت زیادہ۔ تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو ایک دن خواب دیکھا، خواب میں کون آیا؟ فرشتہ آیا۔ تو فرشتے نے کہا کہ تم نے والدین کا بڑا ادب کیا ہے، بڑی خدمت کی ہے والدین کی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں، تو ایسا کرو فلاں جگہ جو تمہارا کھیت ہے وہاں پر جاؤ، وہاں پر ایک پتھر ہے، اس کے نیچے 100 دینار ہیں، وہ لے لو۔ کتنے؟ 100 دینار ہیں، وہ لے لو۔ اب ہمارا جیسا کوئی رہتا سو اٹھ کے بھاگتا، انہوں نے کہا کہ رکو 1 منٹ، ذرا رکو، وہ 100 دینار تو میں لے لوں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ وہ 100 دینار کے اندر برکت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھا برکت ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ برکت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے لینے کی ضرورت نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ صبح اٹھے، بیوی کو بتایا، بیوی ناراض ہو گئی، ارے جا بھائی لے کے آ۔ کہا نہیں نہیں، جس میں برکت نہیں ہمیں نہیں چاہیے۔ اس لیے ہم لوگ بہت سارا پیسہ مانگتے، لیکن جب ہماری زبانوں پر پیسے کا لفظ آتا تو برکت کا لفظ نہیں آتا۔ یعنی اللہ سے پیسے تو مانگے لیکن برکت والے پیسے مانگے، اللہ سے جو چیز مانگے برکت والی مانگے۔ یعنی اور جو چیزیں حلال ہوتی ہے، برکت والی ہوتی ہے، وہ تھوڑی ہوتی ہے، حرام جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ برکت والا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ برکت ہے، کہا کہ برکت تو نہیں ہے۔ تو بیوی نے صبح بیوی سے کہا، بیوی ناراض ہو گیا، بھائی جا بھائی 100 روپے لے لے کے 100 دینار ملتے ذرا کام بڑھتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں برکت نہیں ہے۔ اب دوسرے دن پھر خواب آیا، تو دوسرے دن خواب میں آیا کہ فلاں پتھر کے نیچے 50 دینار ہیں، جا کے لے لو۔ انہوں نے پھر پوچھا برکت ہے؟ کہا کہ برکت نہیں ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ دوسرے دن بیوی کو بتایا، بیوی ناراض ہو گئی، ارے 100 سے 50 ہو گئے نا، اب 50 تو کم سے کم لے لے بھائی۔ کہا کہ نہیں، جس میں برکت نہیں ہے میں نہیں لوں گا۔ آج کل بھی یہی ہے بیوی، اب بیوی کی شاپنگ عید پہ فل ہونا چاہے شوہر کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، وہ حرام لے، ڈاکے مارے، چوری کرے، لیکن میری شاپنگ پوری ہونا، ایسا نہیں، بلکہ شاپنگ بھی ایسا کرے جس میں برکت ہو۔ تو 50 انہوں نے نہیں لیا۔ تیسرے دن پھر خواب آیا تو 10 دینار رہ گئے۔ کتنے؟ 10 دینار۔
اب انہوں نے کہا کہ 10 دینار برکت ہے، برکت نہیں ہے۔ بیوی اور ناراض ہو گئی، بیوی بہت جھگڑا کر لی، لڑائی ہو گئی اور بہت زیادہ جھگڑا کر لی کہ 100 سے 50، 50 پہ 10 آ گیا، اب تو بھائی لے لے۔ کہا کہ نہیں 10 نہیں لوں گا میں۔ چوتھے دن پھر خواب آیا، تو خواب میں آیا کہ فلاں پتھر کے نیچے 1 دینار ہے، جا کے لے لو۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ برکت ہے؟ کہا کہ ہاں برکت ہے، اس میں برکت ہے۔ تو یہ بھاگ کر گئے اور انہوں نے اس دینار کو لیا، اور اس دینار کو لے کر اب انہوں نے سوچا 1 ہی دینار ہے بھائی، اب 1 دینار میں تو کوئی لمبا چوڑا تو کام کر نہیں سکتا ہوں، میں کیا کروں؟ بازار سے ایک مچھلی لا لوں گا، مچھلی کھا لیں گے بھائی، بہت دن ہو گئے گوشت کھائے ہوئے، غریب آدمی تھا۔ تو مچھلی لانے گیا، مچھلی کو لے کے آ گیا۔ بیوی تو ادھر سخت ناراض ہے، بہت پیسے بہت کم ہو گئے، بیوی ناراض ہے۔ اب جب ادھر لے کے آئے، بیوی نے مچھلی کو کاٹا تو مچھلی کے اندر سے ایک ہیرا نکلا، مچھلی کے اندر سے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ والدین کا ادب کا انعام ہے۔ لیکن کاش کہ ہمارے کو سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آ گیا تو بہت بڑی بات ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو مرے تک سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو بیوی نے جب ہیرا دیکھا، شوہر کو دکھایا، شوہر نے اس ہیرو کو بازار میں لے کے گیا تو اتنا مہنگا بکا وہ کہ آپ یہ سمجھو کہ اس وقت اور اس علاقہ، اس زمانے کا سب سے بڑا مالدار آدمی نہیں بن گیا۔ اس زمانے کا جب ہیرو کو بیچا تو اس زمانے کا سب سے مالدار آدمی یہ بن گیا۔ یہ کس لیے ملا؟ یہ والدین کا ادب، والدین کا احترام ہے۔ والدین کا ادب اور احترام ہمارے دل کے اندر ہے تو اللہ تبارک و تعالی انعامات سے نوازیں گے۔ اور بڑوں کا انعام ہے ہمارے دل کے اندر، اور ہمارے کو انعام وہ نہیں ہے، ادب نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر بڑے چھوٹے کا۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ 2 بھائی تھے، اور ان کے جو بھائی تھے بہت خدمت، بہت اللہ والے تھے۔ اور یہ 2 بھائی تھے تو یہ والد صاحب کی خدمت کرتے تھے، یہ زیادہ نماز مطلب بس فرض پڑھ لی اور چلے گئے، فرض وہ زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو ان کے جو دوسرے بھائی تھے وہ ہمیشہ نماز پڑھتے رہتے، روزہ رکھتے، نماز پڑھتے روزہ رکھتے۔ تو ایک دن اوپر سے آواز آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بھائی کو کہ تمہاری مغفرت، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، تمہارے چھوٹے بھائی کی وجہ سے تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے۔ وہ حیران ہو گئے، بھائی عبادت میں زیادہ کرتا ہوں، روزے میں زیادہ رکھتا ہوں، قرآن میں زیادہ پڑھتا ہوں، سب کو وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، وہ تو صرف فرض پڑھتا ہے، وہ تو صرف فرض پڑھتا ہے۔ لیکن بڑے بھائی، چھوٹے بھائی کی وجہ سے بڑے بھائی کی مغفرت۔ تو اللہ سے جب سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ انہوں نے والد صاحب کی خدمت کی نا، والد صاحب کا ادب کیا، تو والدین کی ادب کی وجہ سے، والدین کی ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا یہ مقام ہوا کہ ان کی ادب کی وجہ سے آپ کی مغفرت ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ ادب ضروری ہے۔ کوئی آدمی قرآن کا حافظ ہو، مولانا ہو، مفتی صاحب ہو، یہ سوچے بس مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، ادب ضروری ہے، بے حد ضروری ہے ادب۔ اگر ہماری زندگی میں ادب ہے بڑے چھوٹوں کا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اگر ادب نہیں ہے تو پھر بے ادب بے نصیب۔ تو ہمیں ادب کرنا ہے، مسجدوں کا ادب کرنا ہے، مسجد کو آئے تو طریقے سے آئے۔ مسجد کا ادب کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ جن کپڑوں کو پہن کر آدمی دعوت میں نہیں جا سکتا، ان کپڑوں کو پہن کر مسجد میں آنا مکروہ ہے۔ دعوت کو کیسے جاتے ہیں؟ بہترین کپڑے، خوشبو، ایک دم اسٹینڈرڈ کپڑے جو ہے، کوٹ پینٹ اندر سے اچھا نکال کے وہ پہنتے، پھر دعوت کو جاتے ہیں۔ مسجد کے ساتھ ہے وہی پھٹے پرانے کپڑے گندے۔ تو ایسے جن کپڑوں کو پہن کر آدمی دعوت میں نہیں جا سکتا، ان کپڑوں کو پہن کر اگر مسجد میں آئے گا تو نماز مکروہ ہے۔ تو اس لیے ہم مسجد کو آئے 5 وقت کی تو بہترین کپڑے اور خوشبو لگا لے کے آئے، یہ مسجد کا ادب ہے۔ مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرنا، یہ مسجد کا ادب ہے۔ تو بڑے چھوٹے کی عزت اور بڑے چھوٹے کا احترام بہت ضروری ہے۔ اب جو آدمی جس کی عمر ہو جاتی ہے کافی، تو ان کے سفید بال آ جاتے ہیں۔ اب تو ہم لوگ سفید بال آنے نہیں دیتے، سفید بال جو آتا اس کو، ایک تو ہے سفید بال عمر کی وجہ سے آ رہا، بھائی ایک آدمی کی عمر 50-60 سال ہو گئی، ایک آدمی کو بیماری کی وجہ سے آ رہا، ایک آدمی 20 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، 30 سال کا، اس کو سفید بال آ رہا، تو اس کو بیماری کی وجہ سے ہے۔ یہ جو حدیث ہے سفید بال کے اوپر، یہ حدیث اس کی ہے جو 50-60 سال ہو گئی، اب اس کے سفید بال آ رہے ہیں۔ تو جس آدمی کی عمر 50-60 سال ہو جائے اور اس آدمی کے سفید بال آنا شروع ہو جائے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کے ایک بال پر اس کو 1 نیکی ملتی ہے، ایک سفید بال پر 1 نیکی، اور اس کا 1 گناہ ختم، اور اس کے 1 درجہ بلند، 1 درجہ بلند ہو رہا ہے 1 بال پر، 1 نیکی اس کو مل رہی ہے، اور 1 گناہ اس کے نامہ عمل سے مٹایا جا رہا ہے، صرف 1 سفید بال داڑھی کے اوپر۔ اور جو لوگ داڑھی رکھ ہی نہیں رہے، چلو ان کے اوپر میں کبھی اور بتاؤں گا، لیکن سفید بال آنا، تو ہم لوگوں کی جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اپنے سفید بالوں کو اکھاڑے نا، سفید بالوں کو کٹوائے نا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے سفید بال آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس آدمی سے شرماتے ہیں، یعنی اللہ شرمائے، کتنی بڑی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس سے شرما رہے ہیں۔ جب وہ آدمی گناہ کرتا ہے تو فرشتے بھی اس کا گناہ ڈرتے ہوئے لکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرما رہے ہیں نا۔
اللہ تعالیٰ شرما رہے ہیں، اور جس سے اللہ شرما رہے ہیں اس آدمی کے گناہ فرشتے ایک دم نہیں لکھتے، بلکہ ایسے ہاتھ ان کے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں وہ۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو اس آدمی، جب وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو نیک ہیں، جو چندی چور ہے وہ نہیں، بلکہ نیک آدمی ہو، نیک کام کرنے والا ہو، تقوی پرہیزگاری کی زندگی ہو، اس کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہو، پھر اس کے لیے سب فضائل ہیں۔ اور سب سے پہلے بال کس کے سفید ہوئے؟ سب سے پہلے بال جو سفید ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سفید ہوئے، یعنی ان سے پہلے جو نبی تھے نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، آدم علیہ السلام، تو ان کے بال سفید نہیں ہوئے، نہ ان پر بڑھاپا آیا، ان کی عمریں زیادہ ہو گئی لیکن بڑھاپا نہیں آیا۔ سب سے پہلے جو بڑھاپا آیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آیا، اور ان کے سفید بال سفید ہو گئے۔ جب سفید بال داڑھی کے سفید ہوئے، ان کے بھی سر کے نہیں ہوئے، داڑھی کے بال، جب انہوں نے دیکھا کہ میرے داڑھی کے بال سفید ہو گئے تو حیران ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے پوچھے اللہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ سفید بال کا آنا آدمی کی عقل کو بڑھاتا ہے، آدمی کے تجربے کو بڑھاتا ہے، اور آدمی کے جو ہے نفسانی خواہشات کنٹرول ہوتی ہے جب سفید بال، لیکن نہ اکھاڑے تو، اس لیے جب، اور ان کی عزت بڑھتی ہے۔ جب یہ سنا تو ابراہیم علیہ السلام بھی خوش ہو گئے کہ اچھا ہوا سفید بال آ رہے ہیں، تو ان کے سفید بال آنے شروع ہوئے۔ اور دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کے جو چہرے تھے وہ ایک جیسے تھے، لوگوں کو پہچاننے میں نہیں آتا ہے ابراہیم کون ہے اسماعیل کون ہے۔ تو جب سفید بال آنے شروع ہوئے اور بڑھاپے کے آثار ظاہر ہوئے تو لوگ آسانی سے پہچان لیتے تھے یہ اسماعیل علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو جب سفید بال آئے تو آدمی یہ نہ سوچے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے انعام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے راضی ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور فرمایا حضور نے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جس آدمی کے چہرے پر جتنے سفید بال ہوں گے داڑھی کے اندر، اور وہ ان کو حفاظت کرے گا، اکھاڑے گا نہیں، اتنے ہی اس آدمی کے لیے نور ہوں گے قیامت کے دن۔ اگر کسی آدمی کے داڑھی کے بال میں 50 سفید بال ہیں تو اس کے لیے 50 نور ہوں گے۔ نور بولے تو سمجھ میں آتا، بتائے تو ٹورچ کیسا رہتا؟ ایک ٹورچ رات کو کرنٹ چلا جاتا ہے، ایک ٹورچ اگر جلائے تو پوری مسجد روشن ہو جاتی۔ 50 اگر ٹورچ جلائے تو یہاں مسجد میں 4-5 لائٹیں ہیں، اگر اسی مسجد کے اندر 50 ٹیوب لائٹ لگا دیے تو کیسی روشن ہو جاتی۔ تو جس آدمی کے جتنے زیادہ سفید بال ہوں گے داڑھی کے اندر ان کو اکھاڑے گا نہیں، اتنے ہی قیامت کے دن اس کے لیے جو ہے نور ہوگا۔ تو اب اگر ہمیں یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قیامت کے دن میرے لیے نور ہو تو داڑھی کے بال جو وائٹ ہیں ان کو آنے دے، سفید بالوں کو ان کو اکھاڑے نہ۔ تو داڑھی کے ادب، بڑے بوڑھوں کا ادب، اور بڑوں کا ادب کرنا ضروری ہے۔ کیوں کہ گھر میں اگر برکت ہوتی ہے تو بڑے بوڑھوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں کماتا ہوں میری وجہ سے برکت ہے، یہ غلط خیال ہے۔ جس آدمی کا ذہن یہ بن گیا کہ میں کما رہا ہوں اور میری کمائی سے سب کچھ آ رہا گھر میں، اس آدمی نے تو ایک بوجھ کو اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ بلکہ ہمارے گھر میں اگر برکتیں آ رہی ہیں تو برکتیں جو ہے وہ بڑے بوڑھوں کے ادب کی وجہ سے آ رہی ہیں، بڑے بوڑھوں کا احترام کرنے کی وجہ سے۔ اگر ہمارے گھر کے اندر جب تک بڑے بوڑھے موجود ہیں، بوڑھے چاہے وہ والدہ ہوں، نانی ہوں، دادی کوئی بھی ہو، جو بھی بڑے بوڑھے ہیں وہ گھر میں ہیں تو برکتیں ہیں، وہ اگر گھر میں نہیں ہیں تو برکتیں اڑ جاتی ہیں۔ تو اس لیے کبھی ذہن میں یہ بات نہ لائیں کہ میں کما رہا ہوں اور میری کمائی کی وجہ سے گھر میں جو ہے پیسہ آ رہا ہے، نہیں۔ بڑے بوڑھے کو دعا کرتے ہیں، تو باہر کمانے جاتا ہے لیکن وہ گھر میں دعائیں کرتے ہیں، تو ان کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے فرشتوں کو اتارتے ہیں اور رزق میں برکت ڈالتے ہیں۔ رزق میں جب برکت ڈالتے ہیں تو رزق بڑھتا ہے، جب رزق بڑھتا ہے تو گھر میں زیادہ پیسہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب جو ہے وہ بزرگوں کی، جو بڑے جو گھر میں ہیں ان کے بڑوں کے ادب کی وجہ سے۔ اس لیے بڑے بوڑھوں کا ادب کرنا بہت ضروری ہے، جو اپنے سے بڑے ہیں۔ اچھا، اپنے سے جو بڑا ہے اس کا ادب کیوں کرنا ہے؟ اس کا ادب اس لیے کرنا ہے جو اپنے سے بڑے ہیں کہ بھئی یہ مجھ سے بڑے ہیں، ان کے نیکیاں جو ہیں، ان کے نامہ اعمال میں ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، مجھ سے زیادہ ہیں، میں ان سے بعد میں پیدا ہوا، ان کے اعمال میں نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں، اور ان کے جو ان کی عمر جو مجھ سے زیادہ ہے، اور جو ایمان لائے اسلام لائے، مجھ سے پہلے ایمان لائے اسلام لائے، اور ان کے جو گناہ کم ہیں اور ان کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں، اس لیے مجھے ان کا ادب کرنا ہے۔ اور چھوٹوں کا ادب کس لیے کرنا ہے کہ مجھ سے بعد میں پیدا ہوئے، ان کے گناہ مجھ سے کم ہیں، جو چھوٹے ہیں ان کے گناہ مجھ سے کم ہے، میرے گناہ اس سے زیادہ ہے، اس لیے مجھے اس پر جو ہے اس کا ادب کرنا ہے۔ اور خود کا اگر کوئی آدمی بے عزتی کر دے تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کی بے عزتی بھی کر دے تو اس کو آدمی برداشت کرے سے ہے، کیوں؟ کیونکہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے گناہوں کے کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ اگر میرے گناہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو مجھے تو کوئی سلام بھی نہیں کرے گا، اس لیے اگر لوگ میری بے عزتی بھی کر دے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے بڑے بوڑھوں کا ادب کرنا بے حد ضروری ہے۔ ایک نوجوان تھا، اس کو ایک بادشاہ کی بیٹی سے عشق ہو گیا، بادشاہ کی بیٹی سے اس کو عشق ہو گیا۔ اب یہ تو غریب تھا اور بادشاہ کی بیٹی بھی جو ہے
دونوں پیار کے چکر میں پڑ گئے۔ اب اس نے بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ مجھے بھی شادی کرنا تو اس سے کرنے تو مر جاؤں گی زہر کھا کر۔ اب یہ بھی ادھر کہتا میں ہی مر جاؤں گا، کافی سمجھایا تو سمجھے نہیں۔ کہ اب آج بھی ایسے لوگوں کی بہت زیادہ تعداد ہے، لیکن پہلے غلطی کر لیتے ہیں، بعد میں بھگتنا پڑتا ہے ساری زندگی، چند دن نہیں پوری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ نہ ہے تو کر کے دیکھو، جنہوں نے کرا ہے ان سے پوچھو جا کر کہ لو میرج کا نقصان کیا ہے۔ ابھی نہیں مانا، نہیں مجھے شادی سے کرنا ہے۔ اب ادھر جو وہ بچی ہے وہ بھی نہیں، مجھے بھی اس سے شادی کرنا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بادشاہ حیران ہو گیا کیا کروں؟ تو بادشاہ نے بچے کو بلایا، ٹھیک ہے بھائی میں راضی ہوں، شادی میں تیری کرا دوں گا، لیکن میری 2 شرطیں ہیں میری۔ اب بڑے بوڑھے کا آپ دیکھیں، بڑے بوڑھوں کا مقام کیا ہے، جو ہمارے گھروں میں بڑے ہیں ان کا مقام کیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میری 2 شرطیں ہیں، وہ 2 شرطیں اگر پوری کرے گا تو میں اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کر دوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں 2 شرطیں، تو کہا کہ ایک شرط میری یہ ہے کہ کوئی بھی بارات جب آئے گی نا تیری، تو بارات میں کوئی بھی بوڑھا آدمی نہیں آئے گا، سب جوان، سارے نوجوان، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط کہا دوسری آنے کے بعد بولتا ہوں، دوسری آنے کے بعد بولتا ہوں۔ اب گھر کو گیا تو گھر میں سب کو بول دیا، لیکن جو دادا تھا وہ بڑا کٹڑ تھا دادا، نے کہا نہیں میرے کو جانا ہی بارات میں۔ کہا نہیں دادا جان کائی کو جاتے آپ یہیں چلو نا، منع کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں میرے کو جانا ہی کچھ بھی ہو جائے۔ کہا یار کیسا کرنا، دادا نہیں مان رہے۔ اب دادا بھی جاتے، والد صاحب بھی رک جاتا، دادا رکتے نہیں، کیونکہ اس کو بہو لانے کی اتنی خوشی نہیں ہے، اس کو بیوی لانے کی اتنی خوشی نہیں ہے جتنی دادا کو بہو لانے کی خوشی ہے۔ تو دادا کیا بولتا، نہیں میرے کو جانا ہی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ کتابوں میں یہ بات ہمارے بزرگوں نے علماء نے تحریر فرمائی ہے، یہ بات کوئی ایسی بات نہیں ہے، جھوٹی بات۔ تو اب لڑکے نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے کو لے جاتے، لیکن تمہارے کو صندوق میں بند کر دیتے، ان کو صندوق میں بند کر دیا، ایسے کھلے عام نہیں، صندوق میں خالی میں جاتا ہوں آ جاتا ہوں، صندوق میں بند کر دو، صندوق میں سے دیکھ لیتا ہوں۔ اب صندوق میں دادا کو بند کر دیا، بارات چلی گئی۔ بارات جب چلی گئی تو بادشاہ نے دیکھا بھائی کوئی بوڑھا تو نہیں ہے، بھائی نہیں کوئی بوڑھا نہیں ہے، سب جوان ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے سب جوان ہے۔ تو پہلی شرط تو منظور ہو گئی، دیکھ لیا بادشاہ نے۔ دوسری شرط، بادشاہ جب محل کے پاس آتے تھے تو اس کے محل کے بازو میں ایک بڑا سمندر تھا، تالاب تھا، جس طرح تاج محل ہے نا، تاج محل آپ دیکھیں، تاج محل سامنے سے ہے، پیچھے اس کے تالاب ہے، پانی پانی ہے۔ تو اس طرح اس کا جو محل تھا، وہ محل کے پیچھے ادھر سامنے پورا تالاب تھا۔ تو اس نے کہا کہ پہلی شرط تو منظور ہو گئی، دوسری شرط میری یہ ہے کہ یہ جو تیری شادی جب ہوگی، یہ جو تالاب ہے نا، اس تالاب میں پانی کی جگہ دودھ بہنا، پانی کی جگہ تالاب میں پانی ہے نا، تالاب میں پانی بہتا، کہ یہ تالاب میں پانی کی جگہ دودھ بہنا تو تیری شادی کر دیتا ہوں میں۔ ابھی حیران ہو گیا یہ کیسی شرط ہے بھائی، تو نہیں مانتا تو چلا جا، شادی نہیں کروں گا، لیکن تو نے کہا تھا میں مانتا ہوں، مانتا تو ٹھیک ہے۔ ابھی حیران ہو گیا کیا کرنا، اب حیران ہو گئے، سب پریشان ہو گئے، بہت دیر ہو گئی تو مایوس ہو کے جانے لگے، بھائی شادی وادی کچھ بھی نہیں ہوتی، جا رہا ہے ایسا کیسا ہوتا بھائی، جا تو۔ اب گئے گاڑی میں تو دادا اندر تھا صندوق میں، دادا نے اندر سے کھول کے پوچھا کہ بریانی کچھ تو بھی لا رہے کیا؟ ارے یہاں بریانی کا، یہاں شادی کو لالے پڑتا رہے ہیں، شادی نہیں ہو رہی، بریانی کہاں چلا تھے؟ کہ کیا ہوا کہ ایسا ایسا ہوا ہے؟ بس اتنی بات، بس اتنی سی بات، ہو جاتی شادی، جاؤ تم، مایوس نہ کہو۔ حیران ہو گیا کیسا ہوتی شادی، یہ پانی ہے بھائی، پانی کی جگہ دودھ کیسا بہتا بھائی، اتنا دودھ کہاں سے لاتے؟ کہ ہو جاتی شادی۔ بادشاہ کو بولو شادی ہو جاتی تو تیاری کر، لیکن ہماری ایک بات ہے پہلے وہ مان۔ کیا وہ بات مانتا تو ہم دودھ ڈالتے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سے کہو کہ اس تالاب کو خالی کرو، یہ تالاب کو خالی کرو، یہ تالاب کو ہم دودھ لے کے آ رہے ہیں۔ ابھی نے کہا کہ بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ اس تالاب کو خالی کرو۔ بادشاہ سنا تو بلا کوئی بڈھا ہے یہاں پر، کوئی بڈھا ہے، ویسا نہیں ہو سکتا، نوجوان تو یہ بات کا جواب نہیں دے سکتے نا، کوئی بوڑھا ضرور ہے۔ تو جب معلوم ہوا تو بوڑھا وہاں پر تھا۔ تو ایک بوڑھے کی وجہ سے، ایک بوڑھے آدمی کی وجہ سے، ان کے جو بوڑھے آدمی ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس جو ذہن ہوتا ہے، جو ان کی عقل ہوتی ہے، جو ان کے تجربے ہوتے ہیں، جو ان کا جو ہے فہم و فراست ہوتی ہے، وہ اتنا ہوتا ہے کہ جب بادشاہ بھی مایوس ہو گیا، بھائی پانی کیسا، پانی تو نکال نہیں سکتے نا، تو پانی نکل نہیں سکتا تو دودھ بھی نہیں آ سکتا، جب دودھ نہیں آ سکتا تو شادی ہو گئی۔ تو ایک بوڑھوں کی وجہ سے، بزرگوں کی وجہ سے، تو ہم اپنے بڑوں کا ادب کریں، بزرگوں کا ادب کریں، جو ہمارے گھر میں جو بزرگ ہیں ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق کے فیصلے فرما رہے۔ کچھ آدمی سوچتا ہے میں کما رہا ہوں، رات دن میں محنت کرتا ہوں، میں کام کو جا رہا ہوں، میں کاروبار کو جا رہا ہوں، میں دکان چلا رہا ہوں۔ نہیں بھائی، تو دکان چلا رہا ٹھیک ہے، کاروبار کو جا رہا ٹھیک ہے، لیکن جو پیچھے تیری والدہ ہیں، والد صاحب ہیں بوڑھے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے کاروبار چل رہا ہے۔ اس لیے ذہن میں یہ کبھی نہ بات پر ڈالیں۔ اس لیے بھائی بزرگوں کا سب، جو ہر چیز کا ادب، قرآن کا ادب ہے، کتاب کا ادب ہے، مسجدوں کا ادب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، ہر چیز کا ادب ہے۔ اور ایک اور بات ہے جو آپ کو بتانی ہے، ابھی تھوڑے دن پہلے رمضان مبارک کا مہینہ تھا، تو رمضان میں
جو ہمارا پڑوسی ملک ہے پاکستان، وہاں پر الیکشن ہوئے، تو الیکشن ہونے کے بعد وہاں پر دوسری سرکار آئی. جس طرح یہاں پہ مودی تھے نا، مودی ہے بھی، لیکن مودی کے الیکشن ہونے کے بعد دوسری سرکار آئی. تو دوسری سرکار جب آئی تو وہ آدمی جو وہاں کا پی ایم تھا عمرہ کرنے گیا رمضان میں. تو رمضان میں جو عمرہ کرنے گیا تو کچھ لوگ اور بھی تھے جو مخالف تھے. بھئی ہر آدمی کے مخالف ہوتے ہیں، ہر آدمی کے مخالف ہوتے ہیں. یہاں والد صاحب کے مخالف اولاد ہیں تو دوسرے آدمی کا مخالف نہیں ہوتے، تو ان کے مخالفین تھے کچھ. تو ان کے جو مخالفین گئے تو انہوں نے روضہ رسول کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جالیوں کے سامنے وہاں پر ایک آواز بلند کی، اس آدمی کا نام لے کر، شہباز شریف اس آدمی کا نام لے کر کہا وہ چور ہے، وہ چور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کہا چور ہے. تو وہ ہمارا مقصد نہیں ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو حج کرائے، آپ سب کو عمرہ کرائے. آمین بولے، کرنا نہیں ہے شاید، اب آ رہا حج کا موقع. آمین نہیں بول رہے، شاید ناراض ہے. جانا نہیں، حضور کے پاس جانا نہیں جانا. موت کی بھی دعا کرنا اور حج عمرے کی بھی دعا کرنا. اللہ تعالیٰ سب کو کرائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے میرے کو بھی کرائے. تو انشاءاللہ ہم سب جائیں گے. تو جب جائیں گے جو میں باتیں بتانے والا ہوں ان بات کا خیال رکھیں. جن لوگوں نے وہ بیہودہ حرکت کی ہے ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، وہ کچھ بھی کرتے رہے، لیکن ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا ہے. اب ہمارے دیش میں کیا مسلمانوں پر ظلم نہیں ہو رہے؟ کہ یہاں پر پریشان نہیں ہے؟ یہاں پر جتنے پریشان ہیں وہ وہاں پر اتنے پریشان نہیں ہیں لوگ. یہاں پر تو آئے دن مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزریں چلائی جا رہی ہے. تو مسلمان یہاں اتنا پریشان ہے. تو ان سب پریشانیوں کے باوجود بھی کسی مسلمان کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ مدینے میں جائے اور مدینے میں جا کر چیخو پکار کرے. نہیں، اگر ٹھیک ہے ہمیں ان جو مصیبتیں آ رہی ہیں ان مصیبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتانا ہے تو اللہ تعالیٰ کو آہستہ سے بھی بتا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو جو ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے خفیہ طریقے سے بلاؤ، چپکے سے بلاؤ، میں سن لیتا ہوں، میرے لیے چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو حالات ملک کے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سب کو شکایت کرنی ہے، لیکن خاموشی سے شکایت کرنی ہے، چیخنا چلانا نہیں ہے، بے ادب نہیں بننا ہے. بے ادب بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود ہے. پہلے میں وہ آپ کو آیات سناتا ہوں، اس کے بعد وہ باتیں بتاتا ہوں. قرآن دکھاؤ. قرآن کے اندر 2612، اس کے اندر ایک سورہ حجرات ایک پوری صورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری صورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے میں اتارا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو اس جو یہ صورت ہے اس کا شان نزول کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے لوگ کلمہ پڑھتے تھے اور مسلمان ہوتے تھے. پورا قبیلہ مسلمان ہوتا تھا. تو ایک قبیلہ ہے قبیلہ بنو تمیم. تو ان کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے. تو مسلمان ہوئے، جب ایمان لا لیے، تو جب مسلمان ہونے کے بعد جب وہ قبیلہ واپس جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ایک آدمی کو ان کا امیر بنا دیتے تھے کہ یہ تمہارے امیر ہے، ان کے حساب سے چلنا، جب بھی دین کی کوئی ضرورت پڑے گی ان کو میرے پاس بھیجنا، ان کو ہم بتائیں گے، یہ آپ کو سکھائیں گے ان کا بارے میں. تو ایسے ہی قبیلہ بنو تمیم آیا. تو جب وہ اسلام لا چکے بہت سارے لوگ تو جانے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ یہ کیا کہ میں ان کا امیر کس کو بناؤں، میں ان کا امیر کس کو بناؤں. بھی کہا نہیں حضور نے کہا نہیں، بلکہ دل میں ارادہ کیا میں کس کو بناؤں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے کہا کہ ان کا امیر قعقاع بن معبد کو بنایا جائے، ابوبکر صدیق نے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قعقاع بن معبد کو نہیں بلکہ ان کا امیر جو ہے اقرع بن جابس کو بنایا جائے. دو آدمیوں کی رائے دی. رائے اس لیے نہیں دی، رائے اس لیے دی کہ وہ سمجھتے تھے یہ زیادہ عالم ہے، علم میں یہ زیادہ بڑے ہوئے ہیں، علم ان کے زیادہ پاس ہے. تو حضرت ابوبکر یہ سوچتے تھے ان کے بارے میں، قعقاع بن معبد کے بارے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اقرع بن جابس کے بارے میں سوچتے تھے کہ یہ زیادہ علم والے ہیں. تو دونوں نے آپس میں تکرار ہوا، آواز زیادہ بڑھ گئی، آواز جو ہے تھوڑی بلند ہو گئی. تو فوراً جبرائیل صلی السلام آئے اس آیت کو لے کر، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آوازوں سے اونچا نہ کریں. یہ کس کو بولا جا رہا ہے؟ ابوبکر کو، عمر کو. یعنی آپ سوچ نہیں سکتے ابوبکر عمر بھی کیا اپنی آوازوں کو بلند کر سکتے ہیں حضور سے؟ حضور کی آواز سے کبھی نہیں کر سکتے. لیکن ان کو بتایا گیا کہ آپ اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے اونچا نہ کریں. اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوں گے؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کرتے ہو، اگر تم نے اسی طرح حضور سے بھی باتیں کی، أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے نیک عمل، ساری نیکیاں، حج، زکوٰۃ، فطرے جو بھی ہے سب کو خراب کر دیں گے، تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا.
سب کو خراب کر دیں گے، یہ ابو بکر عمر۔ حالانکہ ان کا منشا یہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے آواز کو اونچا کریں، ان کا منشا بالکل ہرگز یہ نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی رائے پیش کر رہے تھے کہ ان کو بنایا جائے، بھی یہ زیادہ بڑے عالم ہیں، ان کو بنایا جائے زیادہ بڑا عالم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر کو فرمایا کہ یہ اس اپنی آوازوں کو حضور کی آواز سے اونچا نہ کرے، ورنہ تمہارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے۔ تو جن لوگوں نے روضہ رسول کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے مسجد نبوی میں جا کر اپنی آوازوں کو بلند کیا اور چور چور کے نعرے لگائے ہیں، وہ آدمی اس آیت پر غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کو غارت کر دیا ہو، تمام اعمال کو غارت کر دیا ہو۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کے حجرے پر جاتے، حضور کے حجرے پر جاتے تو ہمیں اتنا بھی اجازت نہیں تھی کہ ہم حضور کے دروازوں کو ایسا ماریں۔ ہم کیا کرتے تھے، حضور کے حجرے کو جو ہے ایسا، یہ جو ناخن کے پورے ہوتے ہیں نا، ناخن کے پورے مارتے تھے، صرف حضور کو معلوم ہو جائے کہ کوئی باہر آیا ہے، اتنا بھی نہیں مارتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی وفات کے بعد گھر بنایا، تو جب گھر بنایا تو اس گھر میں دروازہ لگانے کی ضرورت پڑی۔ تو جب دروازہ جو لگانے والا تھا تو اس کو بلایا، اس سے کہا، دروازے کا ناپ لے لیا، سائز لے لیا، اب کہا کہ مدینے سے باہر چلے جاؤ۔ کہاں؟ مدینے سے باہر چلے جاؤ، اور مدینے سے باہر جا کر دروازے کو بنا کے لاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جب دروازے کو بنائیں گے تو آواز ہوتی نا، کیسی آواز ہوتی؟ کیل ٹھوکیں گے، دروازے کو بنائیں گے تو آواز ہوتی، تو جب آواز ہوتی ہے تو وہ آواز بھی مجھے اتنا پسند نہیں ہے کہ وہ آواز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے، قبر مبارک کے سامنے وہ آواز بھی ہو، یہ آواز بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ کہا کہ مدینے سے باہر جاؤ، وہاں پر دروازے کو بنا کر لاؤ۔ اسی طرح جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند نہ کریں، تو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی آواز قدرتی طور پر بھاری آواز تھی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز بھاری ہوتی ہے، تو ان کی آواز قدرتی طور پر بھاری آواز تھی۔ انہوں نے سوچا بھائی جب یہ آیت نازل ہو چکی ہے ابوبکر عمر کے بارے میں، تو میرا کیا ہوگا، میری آواز تو بہت اونچی ہے۔ تو وہ گھر کو چلے گئے اور گھر میں جا کے بیوی سے کہا کہ میں تو جہنمی ہو گیا، میں تو جہنمی ہوں اور میرے بارے میں ایسی آیت نازل ہو چکی ہے۔ اب میں اگر حضور کے سامنے بولوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نامہ اعمال اور میری نیکیاں بھی ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو اپنے روم میں گئے اور بیوی سے کہا کہ دروازہ بند کر دو اور باہر سے دروازے پر کیل ٹھوک دو کہ میں اب اس دروازے سے باہر نہیں نکلوں گا، یا تو میں جب باہر نکلوں گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے کوئی آیت نازل فرمائیں گے، یا جب مجھے حضور بلائیں گے، یا میری جب معافی کا کوئی اعلان ہوگا، جب مجھے ایسا لگے گا جب نکلوں گا، جب تک میں باہر نہیں نکلوں گا، ایسا کرو میرے دروازے کے باہر کیلیں ٹھوک دو۔ تو بیوی نے دروازے کے باہر کیلوں کو ٹھوک دیا، یعنی اب ہمیشہ کے لیے بند۔ اب 3 دن ہو گئے نہیں آئے، ثابت بن قیس شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئے۔ تو ان کے ایک پڑوسی تھے حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پڑوسی تھے۔ تو ایک دن حضور نے ان کو بلایا، ان سے پوچھا کہ بھائی ثابت کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور مجھے تو نہیں معلوم کہاں ہیں۔ تو گھر گئے، بیوی سے پوچھا تو بیوی نے کہا کہ اندر ہیں، دن رات روتے رہتے ہیں۔ تو گئے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ماجرا ہے۔ تو وہ حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت حضور وہ تو اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ آیت نازل ہو چکی ہے، اب میری آواز بہت بلند ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حضور کے سامنے اپنے بلند آواز سے بولوں اور میرے اعمال ختم ہو جائے، اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو جہنمی ہوں، اور انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا ہے۔ تو حضور نے فوراً فرمایا کہ ان کو بلا کر لے کے آؤ، کہ ایسا نہیں ہے، جب انہوں نے میرے بارے میں سوچ لیا ہے، اور یہ آیت ان کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت ان کے بارے میں ہے جو بے ادبی سے اونچی آواز کرتے ہیں، یہ تو ادب کے دائرے میں رہ کر اونچی آواز ہے نا، ان کی تو قدرتی طور آواز ہے۔ تو وہ گئے اور کیلا کو اکھاڑا، دروازے کو اکھاڑا، ان کو لے کر آئے۔ جب حضور کے پاس آئے اور حضور نے جب دیکھا کہ انہوں نے میرا اتنا ادب کیا ہے، تو حضور نے ان کو 3 دعائیں دی۔ ایک دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت کی زندگی عطا فرمائے، دوسری دعا تمہیں شہادت کی موت نصیب فرمائے، تو وہ جنگ یمامہ شہید ہوئے، اور تیسری دعا حضور نے فرمائی کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادب کی وجہ سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے، ادب کی وجہ سے۔ تو ہم جو لوگ وہاں پر گئے ہیں وہ لوگ اس بات پر غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نامہ اعمال جو ہے بالکل ختم ہو جائے۔ تو ہمیں انشاءاللہ جب بھی جائیں گے تو حضور کا ادب کرنا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 40 سال مدینے میں رہے، اور مدینے میں انہوں نے درس حدیث پڑھایا، 40 سال حدیث پڑھاتے تھے۔ تو 40 سال میں جب وہ اپنی کتاب کو کھولتے تھے، کتابوں کو تو اتنی آہستہ سے کھولتے تھے کہ کھولنے کی آواز بھی برابر والا سنتا نہیں تھا، کھولنے کی آواز بھی برابر والا سن نہیں سکتا تھا، اتنا ادب حضور کے روضے کا کرتے تھے، یعنی حضور کے روضے کا کہ حضور کو اتنی آواز بھی نہ جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو 2 آدمی پیچھے بات کر رہے تھے، تو ان کو بلایا، ان سے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے ہیں۔
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شکر کرو تم مدینے کے نہیں ہو، اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے لگاتا، کیونکہ تم مسجد نبی میں حضور کے روضے کے پاس بات کر رہے ہو، حضور کے روضے کے پاس بات کر رہے ہو، تم طائف کے ہو اس لیے تمہیں چھوڑ رہا ہوں، تمہیں مسئلہ نہیں معلوم ہے، اگر تم مدینے کے ہوتے تو تمہیں کوڑے لگاتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی نے کہا کہ مدینے کی مٹی خراب ہے۔ کیا کہا؟ مدینے کی مٹی خراب ہے۔ انہوں نے فوراً قلم لیا اور فتویٰ جاری کیا کہ جو آدمی مدینے کی مٹی کو خراب بتائے گا اس کو 1 مہینے کی جیل اور اس کو 30 کوڑے لگائے جائیں۔ تو اس آدمی کو فوراً پکڑا گیا، 1 مہینے کی اس کو جیل میں ڈالا گیا اور اس کو 30 کوڑے لگائے گئے جو مدینے کی مٹی کو بھی خراب بتائے۔ اس لیے روضہ مبارک کا ادب بے حد ضروری ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھروں میں اگر کپڑے ٹانکنے کے لیے کیل ٹھوکتے تھے نا تو کیل بھی نہیں ٹھوکتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو اس کیل کی آواز روضے پر چلی جائے اور حضور ناراض ہو جائے، کیل تک بھی نہیں ٹھوکتے تھے۔ اور آج ہم وہاں جا کر ہمارے تو جو آدمی حج کرنے عمرہ کرنے جا رہے ہیں روضہ پیچھے سیلفی لے رہے ہیں، اور بھائی تو دنیا کے دکھانے کے لیے حج کرنے آیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کرنے آیا؟ نہیں، فوٹو نہیں ہے، ایک فوٹو رہتا ذرا سب رشتہ داروں کو بتاتا، او بھائی جب وہاں سے آپ آئے ہیں آپ نے اتنی بڑی دعوت کی ہے اور ٹرک بھر بھر کے بس بھر بھر کے آپ کو جو ایئرپورٹ لوگ چھوڑنا ہے کہ آپ کسی کو معلوم نہیں ہوا، سب کو معلوم ہو گیا، اور ہمیں لوگوں کو تھوڑی معلوم کرانا ہے میں حج کرنے جا رہا ہوں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، میرا اللہ کو معلوم ہے میں حج کر کے آیا ہوں، بس مجھے اللہ کی نظروں میں حاجی بننا ہے، مجھے لوگوں کی نظروں میں حاجی نہیں بننا، اس لیے حج کرنے جائے تو بیت اللہ شریف اور روضہ مبارک کے پاس جا کر وہاں پر جو ہے خالی پیلی سیلفی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 40 سال وہاں پر رہے، 40 سال تک کبھی بھی جب ان کو سفر کرنا ہوتا تو پیدل سفر کرتے، کبھی سواری پر سفر نہ کرتے، گھوڑے پر کبھی خچر پر کبھی سفر نہیں کیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے حضرت آپ یہاں پر جو ہے پیدل سفر کر رہے ہو، چپل بھی نہیں پہن رہے ہو، پیدل سفر کر رہے ہو، ایسا کیوں؟ سواری موجود ہے۔ تو فرمایا کہ جس مبارک زمین پر میرے نبی کے قدم مبارک لگے ہیں میں اس زمین پر سواری سے چلوں، گھوڑے سے چلوں، یہ مجھے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کی جب گلیاں ہیں تو گلیوں کے بیچ سے نہیں جاتے تھے بلکہ کنارے سے جاتے تھے، دیوار کو چپک چپک کر۔ کیوں؟ فرماتے تھے کہ کہیں حضور کے قدم مبارک یہاں پر بیچ میں لگے ہوں، حضور کے قدم نیچے اور میرے قدموں پر لگ جائے، میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا۔ یہ حضور کے، یہ ان کا مدینے کے ادب ہے، روضے کا ادب ہے۔ آج ہم وہاں جا کر شور شرابہ کر رہے ہیں، چیخ رہے چلا رہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث پڑھا رہے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ ان کے درس حدیث میں شامل تھے، تو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو جب پڑھا رہے تھے تو ایسا اٹھتے تھے، پھر ایسا اٹھتے تھے، پھر ایسا اٹھتے تھے۔ تو جب حدیث پوری ہو گئی تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ ان کے پاس آئے کہ حضرت آپ حدیث جب پڑھاتے ہیں تو آپ کبھی بھی پنہ بھی ایسا نہیں پلٹتے کہ ان کو آواز جائے، کہ نہیں پیج بھی اس طریقے سے پلٹتے کسی کو آواز نہ ہو، لیکن آج آپ حدیث پڑھاتے ہوئے ایسا اچھل رہے ہیں، کیا ہوا؟ تو جب انہوں نے کمر کو اگاڑا تو دیکھا وہاں پر ایک بچھو تھا، بچھو، اور بچھو نے 17 مرتبہ ڈنک مارا ہوا تھا۔ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں نا ہم، مچھر آ جاتا اتنا زور سے مارتے کہ پوری مسجد گونج جاتی، اور شکایت بھی کرتے مسجد والے الاؤڈ نہیں لگائے، فین نہیں لگائے، یہ نہیں لگائے، وہ نہیں لگائے، یہ مچھر کے اوپر ہے۔ وہ حضرت سے حدیث پڑھا رہے ہیں اور حدیث پڑھاتے پڑھاتے 17 مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا، اور انہوں نے جو ہے حدیث کو بند نہیں کیا، کہا کہ مجھے حدیث پڑھاتے ہوئے اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں حدیث میں مجھے یاد ہی نہیں رہا مجھے ڈنک مار رہا ہے، مجھے تھوڑا سا محسوس ہو رہا تھا، بعد میں دیکھا تو 17 مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا ہوا تھا۔ یہ حدیث کا ادب تھا، یہ روضہ مبارک کا ادب تھا، یہ حضور کا مدینہ کا ادب تھا۔ اور حضور نے فرمایا جو آدمی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سعد رضی اللہ تعالیٰ اس کا راوی ہے، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی مدینے والوں کے بارے میں شر پھیلائے، مدینے میں آ کر شر پھیلائے اور مدینے والوں کے بارے میں مکر و فریب پھیلائے اور یہاں آ کر مکر کرے، شور و شرابہ کرے، یہاں پر آ کر جو ہے وہ لہو لہب کے کام کرے اور یہاں پر آ کر چھچوراپن کرے اور الٹے سیدھے کام کرے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ آدمی اس طرح گھل جائے گا کہ جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ نمک کیسا گھل جاتا ہے پانی میں؟ تو فرمایا کہ جس طرح نمک کو پانی میں ڈالے تو ختم ہو جاتا ہے، اس طرح اس کے نامہ اعمال اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے ہم مدینے میں جائیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی ان کے پاس سبز رنگ کے جوتے، سبز رنگ سمجھتے ہیں آپ، گرین رنگ کے جوتے لے کر آیا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو وہ ان جوتوں کو چومتے، دل سے لگاتے، پھر اوپر رکھ دیتے، روزانہ چومتے، دل سے لگاتے، اوپر رکھ دیتے۔ تو لوگ حیران تھے، ایک زمانہ ہو گیا، ایک زمانے سے ہم لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ آپ کے واسطے ایک آدمی جوتے لے کر آیا، اتنے مہنگے جوتے لے کر آیا کہ وہ اس زمین پر ملنا مشکل ہے، پتہ نہیں کہاں سے لے کر آیا، کیونکہ وہ بڑے بزرگ تھے نا، تو باہر سے کوئی آدمی لے کر آیا ہوں گا، تو وہ بزرگ، وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ ان کو چومتے، دل سے لگاتے، اوپر رکھ دیتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ ان جوتوں کو ایسا چومتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو اس کا رنگ کیسا ہے،
اس کا رنگ گرین ہے اور گنبد خضرا کا رنگ بھی گرین ہے، تو جو رنگ گنبد خضرا کا ہے اسی رنگ کے میں جوتے پہنوں، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اس رنگ کے جوتے نہیں پہنوں گا میں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے گئے، تو اب تو فوٹو کا زمانہ ہے، سب کو معلوم ہے بیت اللہ شریف کیسا ہے، اس لیے ہمارے دلوں میں ادب بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت کسی کو نہیں معلوم تھا بیت اللہ شریف کا غلاف کیسا تھا، تو ان کو نہیں معلوم تھا۔ جب وہ حج کرنے گئے اور جا کر دیکھا کہ بیت اللہ شریف کا جو غلاف ہے وہ کالا ہے، تو آئے اور آنے کے بعد جتنے گھر میں کالی چیز تھی سب کو حفاظت سے رکھ دیا۔ کالی چیز استعمال نہیں کرتے تھے، نہ کالے جوتے نہ کالے کپڑے، کوئی چیز کالی استعمال نہیں کرتے تھے، جتنی بھی کالی چیزیں تھی سب کو اوپر اٹھا کر اوپر رکھ دیا۔ تو کسی نے پوچھا تو بتایا کہ جس رنگ کا غلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر پر چڑھایا ہے اسی رنگ کے میں کپڑے پہنوں، اسی رنگ کے میں جوتے پہنوں، اسی رنگ کی میں ٹوپی پہنوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا ادب کیا انہوں نے۔ جب انہوں نے اتنا ادب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا۔ تو ہم بھی جب جائیں گے انشاءاللہ، ادب پہلے ضروری ہے، روضہ مبارک کا ادب ہے، وہاں پر چیخے نہ، چلائے نہ، شور شرابہ نہ مچائے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تو صحابہ نے ایسا کیا ہے کہ حضور کو صحابہ، اگر کوئی صحابہ ناپاک ہے، غسل جنابت میں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سامنے سے آتے تو آنکھیں بند کر لیتے۔ جب حضور چلے جاتے تو جب جاتے اور غسل کرتے پھر حضور کو دیکھتے، یعنی ناپاکی کی حالت میں حضور کو نہیں دیکھتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو۔ حضرت اسلم بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم تھے، تو ان کا کام یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے تو جو گھوڑا تھا گھوڑے کے اوپر زین کستے تھے، کجاوا کستے تھے۔ تو ایک دن وہ غسل جنابت تھے، ناپاک تھے، اور صبح صبح حضور کو جانا تھا، تو انہوں نے دوسرے صحابی کو کہا کہ آپ باندھ دیں، آپ گھوڑے کے اوپر کجاوا باندھ دیں، اور تو انہوں نے کجاوا باندھ دیا۔ تو حضور آئے، جب دیکھا تو حضور نے پہچان لیا، یعنی ایسے ہوتے ہیں آقا جو غلاموں کو پہچان لیتے ہیں۔ حضور نے پہچان لیا کہ یہ جو زین کسی ہوئی ہے، جو کجاوا باندھا ہوا ہے، یہ اسلم بن شریک کا نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا ہے، اسلم بن شریک کو بلا کر لاؤ۔ تو جب تک وہ پاکی حاصل کر چکے تھے، غسل جنابت کر چکے تھے، تو آئے اور آ کر حضور نے پوچھا کیا ہوا، کجاوا کیوں نہیں باندھا؟ ناراض ہو گیا۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہونا کیا کرنے کا ہے؟ ہو جا ناراض، ساری دنیا ناراض، ہمیں کیا کرنے کا ہے؟ نہیں، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ تو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضور صبح میں جب کجاوا باندھنے کا وقت تھا تو میں غسل جنابت سے تھا، میں ناپاک تھا، پاک نہیں تھا، اس لیے میں نے نہیں باندھا کہ میں ناپاک ہاتھوں سے حضور کا کجاوا باندھوں، اور میرے ناپاک ہاتھوں سے بندھے ہوئے حضور بیٹھے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ تو ہم لوگ بھی جب جائیں گے تو روزہ مبارک کا ادب کریں انشاءاللہ۔ آپ سب کو اللہ حج کرائے، عمرہ کرائے۔ ہمارے ملک میں کتنے حالات ہیں، لیکن ان حالاتوں کو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتانا ہے۔ روزہ مبارک پر جا کر چیخنا چلانا نہیں ہے، وہاں پر جا کر شور شرابہ نہیں کرنا ہے۔ اور آپ جب جائیں گے تو دیکھیں گے کہ جو آیت میں نے آپ کو بتائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ جو آیت ہے یہ آیت روزہ مبارک کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اسی لیے۔ اور وہاں پر یہ اجازت نہیں ہے، آپ جب جائیں گے تو دیکھیں گے وہاں پر کسی آدمی کو اجازت نہیں ہے روزہ مبارک کے سامنے جا کر زور زور سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے۔ اگر پڑھیں گے تو وہ پکڑ لیتے آپ اس کو، حاجی خاموش کرتے، حاجی خاموش، خاموشی سے پڑھو۔ زور سے وہاں پر زور سے درود پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہاں پر زور سے درود پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک آدمی تو حج کرنے گیا اور وہاں پر اس نے مدینہ میں دہی کھائی، تو دہی کو پھینک دیا، یہ دہی اچھی نہیں ہے۔ تو رات کو جب سویا تو حضور خان میں آئے، تو حضور نے کہا کہ اگر یہاں کی دہی اچھی نہیں تو یہاں کا ہی کو آیا بھائی، جہاں کی تیرے کو دہی اچھی لگتی ہے وہاں جا، اور آئندہ میری بد دعا ہے کہ تجھے حج نصیب نہیں ہوگا۔ آج کل تو ہم وہاں جا کے شکایتیں کرتے ہیں۔ مدینے والوں کے بارے میں مکر و فریب کرا تو فرمایا حضور نے وہ اس طرح گھل جائے گا کہ جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ تو وہاں پر آیت لکھی ہوئی ہے اسی لیے۔ اب جو لوگ جانتے ہیں ان کو معلوم ہے، جو نہیں جانتے وہ وہاں پر بیعت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات، جو وہاں پر جھاڑو لگتی ہے نا، وہ ریشم کی جھاڑو ہے۔ آپ جب جائیں گے تو دیکھو یہ جھاڑو نہیں ہے، ریشم کی جھاڑو کیسی رہتی؟ یہ کپڑے بھی کرے تو آواز آتی، ریشم سے آواز نہیں آتی، ریشم کی جھاڑو ہے۔ اور جو وہاں پر گاڑیاں ہیں نا، جو گاڑی وہاں پر پانی رکھنے کے لیے آتی ہے، حاجیوں کا سامان رکھنے کے لیے، وہ گاڑی الیکٹریشین کی بنائی ہوئی گاڑی ہے۔ وہ یہ گاڑی نہیں، پھٹ 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 آواز، گاڑی کب آتی کب جاتی معلوم ہی نہیں ہوتا۔ میں ایسا بیٹھا ہوں پیچھے سے گاڑیاں کی چلی جاتی معلوم بھی نہیں ہوتا کب روزہ مبارک کے پاس گاڑی آئی۔ تو اتنا ان لوگوں نے ادب کیا، ان کو معلوم ہے کہ یہاں کا ادب کیا ہے، تو اس لیے ہم سب جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو بھیجائے تو وہاں پر ادب کرنا بے حد ضروری ہے۔ اب جب بے ادبی کی بات چل رہی ہے تو میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں، یہ بہت ضروری بات ہے، یہ طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب بیت اللہ شریف ادھر ہے، یہ بات غور سے سنیں آپ، یہ ہر آدمی کے کام میں آنے والی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کام میں ہم میں سے کوئی ایک آدمی ملوث ہو،
اگر وہ بچ جائے گا تو ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ طبرانی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی بیت اللہ شریف ادھر ہے، تو جو آدمی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کر پیشاب کرتا ہے یا پاخانہ کرتا ہے، پہلی بات تو اس پر لعنت برستی ہے، اگر جان بوجھ کر کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہے، ایک بات۔ دوسری بات، کوئی آدمی اگر پیشاب پاخانہ ایک بار کر رہا تو اس کے نامہ اعمال سے ایک نیکی ختم ہو جاتی ہے اور ایک گناہ اس کا لکھ دیا جاتا ہے، اس کا ایک درجہ کم کر دیا جاتا ہے۔ تیسری بات، جو آدمی، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی یہ ادب کرے کہ مجھے بیت اللہ شریف کی طرف پیشاب نہیں کرنا، پاخانہ نہیں کرنا، تو جتنی مرتبہ وہ پیشاب پاخانہ کرتا ہے اتنی ہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اگر ایک دن میں آدمی 5 مرتبہ آرام سے پیشاب کرنے جاتا تو دن میں 5 نیکیاں اس کی مل گئی، 5 درجے اس کے بلند ہو گئے اور اس کے 5 غلطیاں، 5 گناہ معاف ہو گئے۔ یہ بیت اللہ شریف کا ادب ہے۔ اب ہمارے گھر دیکھو، بہت سے لوگ مسلمان ایسے کرائے کے گھر پہ رہنے والے ہیں۔ اب کرائے کا گھر جو رہنے والا مسلمان ہے، یہ غیر مسلم کا گھر ہے۔ اب غیر مسلم کو بیچاروں کیا معلوم بیت اللہ کیا ہے، مدینہ کیا ہے، مکہ کیا ہے۔ تو جو آدمی مسلمان ایسے ہیں غیر مسلموں کے گھر پہ کرائے پہ رہ رہے ہیں، وہ یہاں سے جانے کے بعد پہلی فرصتوں میں سب سے پہلے یہ دیکھے کہ وہ جو بیت الخلاء، بیت اللہ کی شریف تو نہیں ہے، بیت اللہ کی طرف تو نہیں ہے اس کا رخ، نہ پیٹھ بیت اللہ کی طرف ہو نہ رخ بیت اللہ کی طرف ہو، دونوں میں سے کوئی بھی چیز بیت اللہ کی طرف نہ ہو۔ تو اگر ہم جا کر یہ دیکھیں، اگر ہمارا باتھ روم، واش روم بیت اللہ کی طرف ہے تو فوراً اگر کرائے کا مکان ہے تو ایسے مکان کو خالی کریں، دوسرا مکان میں جائے۔ خود کا مکان ہے، غلطی سے بنا دیا، نہیں معلوم تھا، تو فوراً اس کی سیٹ کو چینج کرائیں، یا تو ادھر بیٹھے، ادھر رخ ہو ادھر پیٹھ ہو، یا ادھر رخ ہو ادھر پیٹھ ہو، ایسے ادھر نہ تو پیٹھ ہو نہ رخ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ بات یاد رہیں گی نا آپ کو؟ تو سب گھروں میں جا کر اس بات کو دیکھیں۔ اور اب آدمی جو ہے لا علم عالم ہے، اس کے پاس علم نہیں، وہ کیسے دیکھیں گا؟ تو فون کے اندر ایک ایپ آتا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ بیت اللہ کدھر ہے۔ اگر بیت اللہ اس سے بھی یقین نہیں آ رہا تو کسی عالم کو اپنے گھر لے کے جائیں، تو کسی عالم کو، علماء صاحب کو اپنے گھر لے کے جائیں، ان کو بتائیں کہ میرا واش روم ادھر ہے، کیا صحیح ہے نہیں ہے؟